سورۃ الذاریات بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس اسٹائل کی دوسری صورت ہے۔ پہلی صورت جو تھی اسی انداز میں شروع ہوئی تھی، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالملقیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ اب یہاں والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ اب دیکھیے مقسم علیہ وہاں کیا تھا؟ الہکم الہ واحد، وہ گروپ تھا توحید کا، لہذا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالملقیات ذکرا ان الہکم لواحد، اور یہ گروپ ہے انذار کا، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق، یقیناً جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ سچا ہے، وان الدین لواقع، اور جزا و سزا ہو کر رہے گی۔ اس پر یہ قسمیں کھائیں۔ سورہ صافات کی قسموں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، تقریباً کنسنسس ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ یہاں تقریباً کنسنسس ہے کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں جیسے کہ بکھیرا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پولن، درختوں کے پولنز جو ہیں ان کو کون بکھیر رہا ہے؟ یہ بیج کیسے پھیل جاتے ہیں، یہ جنگل کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ ہوا ہے جو بکھیرتی ہے ان کو۔ فالحاملات وقرا، اور پھر وہ جو وزن اٹھا کر لاتی ہیں، ٹنوں اور ہزاروں ٹن پانی جو ہے وہ انہوں نے اٹھایا ہے وہاں سے سمندر سے، اور وہ لے کر آ رہی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر کبھی کبھی وہ چلتی ہیں بڑی آرام آرام سے، سہل سہل، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، بہت عمدہ بریز۔ فالمقسمات امرا، اور پھر وہ جا کر تقسیم کر دیتی ہیں اللہ کے امر کو، کہیں جا کر وہ بارش برسا دیتی ہیں، وہاں جل تھل ہو جاتا ہے، وہاں ان کے لیے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، کہیں زمین خوش رہ جاتی ہے ان کی، وہ اپنی قسمت کو رو رہے ہوتے ہیں۔ تو تقسیم ہو رہی ہے اللہ کے امر کی، جس کے لیے وہ ہے وہ ہواؤں نے وہاں تک پہنچا دیا ان بادلوں کو، بارش برس گئی، اور جو محروم ہے کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی مشیت جو بھی ہے وہ محروم رہ گئے۔ یہ تمام ہوائیں اور یہ پورا نظام اس پر گواہ ہے۔ یہ محکم نظام کیوں بنایا گیا، کس لیے بنایا گیا، کیسے بنایا گیا، اور یہ سارا تمہارے لیے بنایا گیا۔ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ جو خبر تمہیں دی جا رہی ہے بعث بعد الموت کی، قیامت کی، نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، یہ سب صحیح ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ دے رہا ہے، لیکن یہ ہے حقیقت صادق، اور دین جزا و سزا ہو کر رہے گا۔ والسماء ذات الحبک، اس آسمان کی قسم کہ جالی دار آسمان ہے، کس قدر خوبصورت جالی اوپر بنی ہوتی ہے۔ انکم لفی قول مختلف، تم یقیناً ایک اختلافی جھگڑے بات کے اندر مبتلا ہو گئے، جھگڑے کی بات۔ یوفک عنہ من افک، اس سے بچلا دیا جاتا ہے جو بچلا دیا گیا، یعنی یہ وحی آئی ہے لیکن یہ کہ کوئی شخص وہ ہے کہ جو اس کی طرف متوجہ ہے ہی نہیں، جیسے کسی نے اچک لیا ہو۔ قتل الخراصون، ہلاک ہو جائیں یہ اٹکل پچو، اٹکلیں دوڑانے والے، الذین هم فی غفلۃ ساہون، جو اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور بھولے ہوئے ہیں، کچھ انہیں یاد نہیں۔ نہ انہیں یاد ہے کہ ہم نے کبھی کیا تھا، عالم ارواح میں عہد کیا تھا، لست بربکم قالوا بلا، کچھ نہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے کب ہوگا یہ قیامت کا دن، اور یہ پوچھنے کے لیے نہیں تھا، تنزن تھا، کب ہوگا جی؟ بہت آپ کہتے ہوگا ہوگا ہوگا، بتائیے ہوگا کب؟ تو اس کا جواب بھی اسی انداز میں دیا، ترکی بترکی، یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن کے وہ آگ پر سینکے جائیں گے اس دن ہوگا، کیونکہ ان کا بھی اصل میں بات سمجھنے کے لیے نہیں کر رہے تھے، تو جواب میں بھی زجر ہے۔ ذوقوا فتنتکم، چکھو ذرا آپ اپنے اس عذاب کو، اپنی شرارت کا مزہ۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ شے جس کی تم جلدی بچایا کرتے تھے ہمارے رسول سے، لے آؤ لے آؤ۔ ان المتقین فی جنات وعیون، ان کے برعکس اہل تقویٰ جو ہیں باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، وہ شکریہ کے ساتھ قبول کر رہے ہوں گے جو بھی کچھ ان کے اوپر رب دے رہا ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے
دنیا کی زندگی میں درجہ احسان پر فائز تھے، نیکوکار تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کا تھوڑا ہی حصہ ہوتا تھا جس میں وہ سوتے تھے، یعنی بقیہ حصہ جو سورہ الفرقان میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وبالاسحار ہم یستغفرون، اور پھر جو صبح کا وقت ہوتا تھا اس میں اور استغفار کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہمیں اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس میں سائل اور محروم کا بھی حق رکھا ہے، جو محتاج ہے اس کا حق ہے میرے مال میں، اور میرا فرض ہے کہ میں اسے ادا کروں۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں تو آیات ہیں ہر طرف یقین کرنے والوں کے لیے۔ آیت الآیات کو ذہن میں لے آئیے۔ فی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہاری اپنی جانوں میں ہماری نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ جھانکو تو صحیح کبھی۔ میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا میرزا عبد القادر بیدل کا، ہر دو عالم خاک شد تا بس نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش۔ آج ایک شعر اور سن لیجئے، ان کا شعر ہے، ستم است گر ہوست کشد کہ بے سیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی در دل کشا بچمن درا۔ بڑے ستم کی بات ہے انسان، تجھے تیرا دل ادھر تو آمادہ کرتا ہے، تیری طبیعت آمادہ ہوتی ہے سیر کرنے کی، چلو چمن میں چلو، پھول کھلے ہوئے ہوں گے دیکھیں گے، بہار دیکھیں گے۔ ستم است گر ہوست کشد کہ بے سیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی، تو خود ایک غنچے سے کم دمکتا ہوا چمکتا ہوا نہیں ہے۔ در دل کشا، کبھی اپنے دل کا دروازہ کھول اور اس کے اندر بچمن درا، اللہ نے تیری روح میں جو چمن رکھا ہوا ہے اس کی سیر کر۔ تو وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنی جانوں میں کیا تم غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہو؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، روزی ہے، اللہ کی طرف سے طے ہے، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جنت یا دوزخ وہ بھی ہے۔ فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، تو قسم تو فورب السماء والارض، تو آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم ہے، انہ لحق، یہ حق ہے، بعث بعد الموت ہو کر رہے گا، قیامت آ کر رہے گی۔ مثل ما انکم تنطقون، بالکل ایسے جیسے اس وقت تم ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہو۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اور کیا تمہارے پاس پہنچ گئی خبر ابراہیم کے باعزت اکرام والے جو مہمان آئے تھے، فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے ان کا سلام، قال سلام، جواب دیا سلام سے۔ قوم منکرون، دل میں یہ کہا کہ یہ تو کوئی اجنبی سے لوگ ہیں۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، تو گیا اپنے گھر والوں کی طرف دوڑ کر اور لے کر آیا ایک گھی میں بھنا ہوا بچڑا، گوشت پیش کر دیا۔ پچھلے زمانے میں یہی دعوتیں ہوتی تھی، پورا جانور جو ہے اسے تلا اور حاضر ہے۔ فقربہ الیہم، ان کی طرف بڑھایا، تناول فرمائیے۔ قال الا تاکلون، جب دیکھا وہ کھا نہیں رہے تو کہا کہ آپ کھاتے نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ فاوجس منہم خیفہ، تو دل میں ان کی طرف سے اب اندیشہ اور خوف پیدا ہو گیا، شاید یہ دشمن ہے جو میرا نمک نہیں کھانا چاہتے، اس لیے کہ مجھے غضب پہنچانا ہے، مجھے مارنا ہے، اس لیے نمک نہیں کھانا چاہتے۔ پرانے زمانے کے لوگوں میں یہ شرافت تو تھی کم سے کم، آج تو جس کا نمک کھاؤ اور اسی کی گردن اڑاؤ۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا نہیں آپ ڈریں نہیں۔ وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے بشارت دی انہیں ایک بیٹے کی جو صاحب علم ہوگا، یعنی حضرت اسحاق۔ فاقبلت امرأته فی سرۃ فسکت وجہها، تو سامنے آئی ان کی بیوی، آگے بڑھی ان کی بیوی اور بڑبڑاتی ہوئی آئی۔ فسکت وجہها، اس نے اپنا ماتھا پیٹا۔ وقالت عجوز نقیم، میں بڑھیا ساری عمر میں باندھ رہی، اب میں جنوں گی۔ قالوا کذالک، فرشتوں نے کہا انسانی شکل میں جو تھے ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک، ایسا آپ کے رب نے فرمایا، ہم کون ہوتے ہیں؟ آپ کے رب کا قول ہے۔ انہ هو الحکیم العلیم، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور بہت حکمت والا بھی ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو حضرت ابراہیم نے پوچھا ہے ایلچیو تمہارا ارادہ کیا ہے، کدھر جا رہے ہو، قصد کس کا ہے؟
قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ان کا کہ ہم بھیجے گئے مجرم قوم کی طرف، نرسل علیہم حجارۃ من طین، کہ ہم ان پر بارش برسائیں، وہ کنکریوں کی بارش، مسومۃ عند ربک للمسرفین، اور وہ نشان زد ہیں، ہر کنکری معلوم ہے کس کے لیے بلٹ کا کام کرے گی، مسرفین کے لیے۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، تو ہم نے نکال لیا جو اس بستی میں تھے اہل ایمان، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو نہیں پایا ہم نے اس میں سوائے ایک گھر کے جو مسلمانوں کا تھا، یعنی حضرت لوط کا اپنا گھر۔ وترکنا فیہا آیہ للذین یخافون العذاب العلیم، اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈرتے ہوں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے۔ اب وہ نشانی اب ظاہر ہو رہی ہے، وہ شہر جو ہیں، یہ تو پہلے بھی مجھے اندازہ تھا کہ وہ چونکہ تھے یہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں بالکل ساحل سمندر پر تھے، یہ جو بحر مردار کہلاتا ڈیڈ سی، اور وہاں جب اس طرح کا زلزلہ آیا ہے تو وہ گویا کہ اسی سمندر کے اندر گر گئے۔ اب اس کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے تلاش کر لیا ہے کہ ان کے کھنڈرات وہاں ہیں اس ڈیڈ سی کے تہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت چھوڑ دی، نشانی بنا دی۔ وفی موسیٰ، اور نشانی ہے موسیٰ کے معاملے میں بھی، ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جبکہ ہم نے انہیں بھیجا فرعون کی طرف کھلی سند دے کر۔ فتولیٰ برکنہ، تو وہ اپنے سطوت اور شان و شوکت کے گھمنڈ میں اس نے منہ میں اڑ لیا۔ وقال ساحر او مجنون، کہا یہ ساحر ہے یا مجنون ہے، وہی باتیں جو حضور کے لیے کہی جا رہی تھی۔ فاخذناہ وجنودہ، پھر ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکروں کو، فنمزناہم فی الیم وہو ملیم، اور ہم نے ان کو پھینک دیا سمندر میں اور وہ ملامت زدہ تھا۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اس طرح نشانی ہے قوم عاد میں جن کے اوپر کہ ہم نے چھوڑ دی تھی وہ ہوا جو ہر خیر سے خالی تھی، عقیم، جیسے جو بانجھ ہے عورت یا مرد بانجھ ہے جس کی اولاد نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہے اس طریقے سے وہ ہوا تھی کہ جس کے اندر کوئی خیر نہیں تھا، بھلائی نہیں تھی۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی شے کو جس پر وہ آ جاتی تھی مگر اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیتی تھی۔ وفی سمود، اور اسی طرح سمود کے معاملے میں بھی نشانی ہے، اذ قیل لہم، جبکہ ان سے کہا گیا تمتعوا حتی حین، کہ اب کچھ دیر کے لیے رہ لو، برت لو جو کچھ سامان تمہارے پاس ہے، جو کچھ چر چگ لو جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں۔ فَأَطَاعُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، تو انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے ایک چنگھار نے آ پکڑا۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، تو نہ وہ کھڑے ہو گئے کہ قابل رہ سکے، وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، نہ ہی وہ اس قابل ہوئے کہ بدلہ لیتے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور قوم نوح اس سے پہلے، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ بھی بڑے ہی نافرمان لوگوں میں سے تھے۔ اب دیکھیے ایک رکوع میں سب کا ذکر ہے سوائے ایک کے کہ حضرت شعیب کا ذکر اس میں نہیں آیا، حضرت نوح کا، ہود کا، صالح کا، لوط کا، موسیٰ کا، ابراہیم کا علیہم الصلوۃ والسلام، باقی صرف حضرت شعیب کا ذکر نہیں ہے۔ اب ایک ایک جملے کے اندر آ رہی ہے بات، یہ شروع میں آئی ہے، بعد میں آئی ہے وہ طویل، ایک ایک کے لیے ایک ایک رکوع ہے، ایک بعض جگہ اس سے بھی زیادہ ہے، دو دو تین تین رکوعوں میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور دیکھو یہ آسمان ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس کا عام ترجمہ جو پہلے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم وسعت رکھنے والے ہیں، لیکن آج ہم اس کا ترجمہ کریں گے ہم اس کو توسیع دینے والے ہیں۔ اوسع یوسع، یہ باب افعال ہے، وسع یہ ہے ثلاثی مجرد، اس سے بنتا ہے واسع، واللہ واسع علیم، واسع، اللہ تعالیٰ واسع ہے، اس میں بڑی وسعت ہے، بڑی سمائی والا ہے، اس کے خزانے وہ جو ہے بغیر کسی حد کے ہیں، لمٹ لیس۔ یا موسع ہے، وسعت دینا، چونکہ آج سے پہلے اس کا اندازہ نہیں تھا، آج ہمیں معلوم ہے دس ایکسپینڈنگ یونیورس، ابھی تو یونیورس پھیل رہی ہے۔ علامہ اقبال نے جس کی پھر ترجمانی کی ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، ابھی تو کن فیکون شان اللہ کی جاری ہے، اضافہ کر رہا ہے، یزید فی الخلق ما یشاء، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہ اپنے خلق میں، تخلیق میں اضافہ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ تو ہم نے یہ آسمان بنائے ہیں اپنے ہاتھ سے اور ہم ان کو وسعت دینے والے ہیں، ان کو اور بڑھانے والے ہیں، ان کی توسیع کرنے والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، زمین کو ہم نے بچھا دیا اور فرش کے مانند بنا دیا، بچھونا بنا دیا،
تو کیا ہی اچھے ہیں ہم بستر بچھانے والے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر شے کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم نصیحت اخذ کرو. کیا نصیحت ہے جوڑوں کے اندر؟ ہر شے کے جوڑے بنائے. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے. نصیحت کیا ہے اس میں؟ اگر ہر شے کا جوڑا ہے تو دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت. یہ دنیا بغیر کسی جوڑے کے نہیں ہو سکتی. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرو جلد از جلد، دیر نہ لگاؤ. کیا پتا کہ فرشتے کو جان لینے کا حکم مل چکا ہو اور مہلت نہ ہو تمہارے پاس. دوڑو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، یقیناً میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک خبردار کر دینے والا ہوں واضح طور پر. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو دوڑو اللہ کی جانب. انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب سے تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کر دینے والا ہوں. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور اس کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکڑو. انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں اس کی جانب سے تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کر دینے کے لیے آیا ہوں. کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح ہوتا آیا ہے یہ کہ ان سے پہلے نہیں آیا کسی بھی لوگوں کے پاس رسول مگر یہ کہ انہوں نے یہی کہا کہ ساحر ہے یا مجنون ہے. اتواصوا بہ، کیا وہ وصیت کر کے گئے تھے؟ یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں آج وہی بات کہہ رہے ہیں، کیا اگلوں نے وصیت کی ہوئی تھی انہیں؟ بل ہم قوم طاغون، لیکن حقیقت میں یہ لوگ ہیں سرکش، اپنے حدود سے تجاوز کرنے والے. فتول عنہم فما انت بملوم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان کی طرف سے اپنی توجہ کو پھیر لیجئے. یعنی وہ اگر اعراض کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، آپ کو شاعر، ساحر، مجنون، معلم جو کچھ کہہ رہے ہیں، آپ ذرا اپنی توجہ ان کی طرف سے ہٹا لیجئے. فتول عنہم فما انت بملوم، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے. یعنی کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. آپ دیکھیے جو لوگ سننا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو، ماننا چاہتے ہو، ان کی طرف توجہ مبذول فرمائیے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تاہم آپ تذکیر کرتے رہیے، یاد دہانی کرتے رہیے. اس لیے کہ یہ تذکیر، یہ یاد دہانی، یہ نصیحت، یہ تعلیم، یہ تلقین، یہ تبلیغ اگر ان کے حق میں مفید نہیں ہو رہی تو اہل ایمان کے حق میں مفید ہو رہی ہے. ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. جو بھی نئی صورتیں نازل ہو رہی ہیں، جو بھی اللہ کی طرف سے آپ مزید انہیں آیات سنا رہے ہیں، اس سے اہل ایمان کے ایمان میں اور ازادگی ہو رہی ہے، افزونی ہو رہی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری بندگی کریں. یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی، اس لیے کہ یہ تخلیق انسانی کی جو غایت ہے. دیکھیے ایک سوال عام طور پر لوگ کیا کرتے کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا، تخلیق کی کا سبب کیا ہے. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے اور یہ بہت مشکل مسئلہ ہے. فلسفیوں نے بھی، جنہوں نے بھی کوشش کی ہے اس مسئلے میں کچھ غور و فکر کی، بہرحال انہوں نے اپنی اپنی آراء دی ہیں. کسی موقع پر وہ بات میں عرض کروں گا. ان میں بھی ایک رائے ہے کہ جو وقی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ کہ غایت کیا ہے. تم نے اگر یہ نہیں سمجھا کہ تمہاری تخلیق کیوں ہوئی تو اس میں تمہارے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. لیکن تمہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کس لیے پیدا کیے گئے ہو، اگر یہ معلوم نہیں ہوگا تو زندگی بیکار جائے گی. لہذا اصل شے یہ کہ تم پیدا کیے گئے ہو اس لیے کہ اللہ کی بندگی کرو. لیکن وہ کیا ہے بندگی؟ میں نے بار عرض کیا ہے، اس کو تین حصوں میں سمجھیے کہ بندگی یا عبادت، ایک ہے اطاعت، حمتن اطاعت، اور نمبر دو اس کی روح اطاعت وہ ہونی چاہیے محبت، اللہ کی محبت. غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، یہ ہے اصل عبادت. باقی کچھ مراسم عبادت ہیں کہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے قنوت ہے،
دس بستہ کھڑا ہونا ہے، جھک کر کھڑے ہونا، پھر سجدہ ہے، رکوع ہے، حمد کے ترانے ہیں، نماز ہے، جو بھی شکلیں ہیں، یہ مراسم عبودیت ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ ہمتن اللہ کی اطاعت، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر۔ اب اس کے جو تقاضے ہیں اور موجودہ حالات میں ہم کیسے اس سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں؟ کفر کا غلبہ ہے، نظام تو ہر جگہ کافرانہ ہے، یہاں بھی کافرانہ نظام ہے، اسلامی نظام تو نہیں ہے نا۔ ہم مسلمان ہیں، انفرادی طور پر نظام تو کافرانہ ہے، اب کیا کریں؟ ہمارا زیادہ زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے 10-15% میں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، باقی ہماری پوری زندگی اجتماعی جو نظام ہے اس کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے۔ تو اب اس کی کیا صورت ہو؟ تو الحمدللہ کہ پچھلے سال ایک خاص موقع پر جبکہ میں امریکہ میں رہا اور وہاں شاید 1.5 مہینے میں صرف ایک جگہ پر مجھے اردو میں تقریر کرنے کے لیے موقع ملا، تو اسی موضوع پر میں نے گفتگو کی تھی، اور وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی وقت انشراح ہوتا ہے طبیعت میں، تو وہ تقریر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت مؤثر اور بہت مفید ہے۔ اس کے کیسٹس موجود ہیں، وہ آپ لے کر سن سکتے ہیں، یہاں اس سے زیادہ گفتگو ہو نہیں سکتی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا ہے انسانوں اور جنوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں۔ اسی کو شیخ سعدی نے کہا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ چاہے اور آپ نے کچھ بھی کر لیا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، آپ نے ساری جو ہے اکتشافات کر لیے، ایجادات کر لی، بندگی نہیں ہے تو زندگی جو ہے بیکار گئی، ضائع ہو گئی۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کسی رزق کا طالب تو نہیں ہوں۔ وما اريد ان يطعمون، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کچھ کھلائے پلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، تو اللہ خود ہے رزاق جو سب کو رزق دیتا ہے، قوت والا ہے، مضبوط ہے، اسے کسی کی طرف سے کوئی احتیاج ہے ہی نہیں۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون، جب ڈول جو ہے پانی کا جب پوری طرح بھر جائے اسے کہتے ہیں ذنوب۔ یقیناً ان کافروں کے اور ان مشرکوں کے ڈول بھی بدعمالیوں کے، ان کے کفر و شرک کا ڈول بھر چکا ہے، جیسا کہ ان سے پہلے اصحابہم کے ساتھیوں کا ذنوب مثل ذنوب اصحابہم فلا یستعجلون، تو اب یہ جلدی نہ کریں، ڈول بھر چکا ہے، کسی وقت کھینچ لیا جائے گا، اب اگر ذرا وقت اور دیا جا رہا ہے تو اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو ہلاکت اور خرابی اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس دن جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔